خاصا ناظرین کرام، ہم روز ملک کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں اور نئے نئے نقشے سامنے آتے ہیں. کبھی کوئی خبر آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے. آج میں ایک محفل میں تھا، وہاں یہ ڈسکس ہو رہا تھا، یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ آنے والے دنوں کے لیے یہ ہماری نگران حکومت کے پاس کوئی نقشہ ہے، کوئی منصوبہ ہے. ایک خط جاری کیا گیا ہے تمام منسٹر کو کہ آئندہ 6 مہینے کی کوئی منصوبہ بندی کی جائے. تو کیا ابھی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی؟ ہمارے لیے 6 مہینے 9 مہینے بہت اہم ہیں، کیونکہ ہم نے IMF سے جو قرضہ لیا ہوا ہے اس قرضے کا حساب تو ہم نے اگلے مہینے ہی دینا ہے، اور اس کے بعد مزید قرضے کی ہمیں گنجائش پیدا ہوگی، اور پھر 6 مہینے تک 7 مہینے تک مزید قرضہ ملے گا، اور پھر ہمیں ایک لمبا معاہدے میں داخل ہونا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے. لوگوں کو مہنگائی کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہم تقریباً یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل، کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم اس مہنگائی کو ختم کر سکیں. خاص طور پر بجلی کے مسئلے پر، پیٹرول کے مسئلے پر تو ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی، اور بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ لوگ اس سے کتنے تنگ ہیں. ہمارے نگران جو وزیر اعظم ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا یہ حکومت دیر تک چلے گی، یا اب اس حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ بہت جلد انتخابات کرا کے اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ نیا سیٹ اپ آ جائے. یہ بھی پوچھتے ہیں کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جیل کے اندر، اٹک جیل کے اندر، یا ایوان صدر کے اندر کوئی گفتگو جاری ہے، کچھ رستے ڈھونڈے جا رہے ہیں اس طرح کے بھی، یا کچھ یہی ہے کہ اسی نظام کو اسی طریقے سے کچھ آگے لے کے چلنا ہے. ہماری جو تعلقات چین کے ساتھ ہیں، ہمارے جو سعودی عرب کے ساتھ ہیں، ہمارے جو ایران کے ساتھ ہیں، اس میں ان کی کچھ پرائرٹیز ہوں گی اس ملک کے حوالے سے. ہمیں اس کی پرائرٹیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. کیا ان کی پرائرٹیز یہ ہو سکتی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت آئے اور ایسی پارٹی برسرکدار آئے جن کے ساتھ ان کے ماضی کے تعلقات اچھے نہ رہے ہوں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں. جمہوریت کے نام پر ہم مجبور ہیں کہ اس ملک کو چلائیں، کیونکہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے جمہوریت اور آئین بہت ضروری ہوا کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین بھی اور یہ جمہوریت کا کھڑاک بھی جو ہم نے رچا رکھا ہے یہ ہمیں پورا پڑتا دکھائی نہیں دیتا ہے. ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، یعنی کہ جمہوریت خیر بات کرنا پڑے گا. یہ کہ یہ جو ہم پارلیمانی جمہوریت لے کے چل رہے ہیں اس کا کوئی اور ماڈل سوچنا پڑے گا، کچھ اور چیزیں قائم کرنا پڑے گی. ادارے تمام کولیپس کر چکے ہیں، تقریباً تمام ہی کولیپس کر چکے ہیں. جو باقی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بچانا بھی ہے، اور ان کو بچانے کے ساتھ ان کے جبر سے بھی بچنا ہے. جو ادارہ بچ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں جبر بھی آ جاتا ہے، اس سے مضبوط. کیا صورتحال ہے اس پر ہم آج ملک کی صورتحال پہ غور کریں گے. میں ابھی ایک جگہ سے اٹھ کے آیا ہوں، یہاں 2 گھنٹے اس پہ گفتگو ہوتی رہی. بہت بڑی بڑی سوشل میڈیا پر افواہیں تھیں جن کی ہم نے تردید کی. کچھ اسحاق ڈار کے بارے میں تھی، وہاں بہت ہمارے ایک سینئر ساتھی نے وہیں اسحاق ڈار کو فون کیا اور ایک دوسرے سینئر ساتھی کو دیکھ کہا کہ یہ آپ سے بات کریں گے. پتہ چلا کہ سب باتیں غلط ہوتی ہیں، افواہیں بہت پھیلائی جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں جب کہ افواہوں کا راج ہو، صحیح بات ڈھونڈنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال ہم گفتگو کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تو پروفیسر نعیم مسعود صاحب موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ یہاں ہیں لاہور سے، اور مجاہد بریلوی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ممتاز صحافی اور بہت ممتاز تجزیہ نگار ہیں. دونوں سے ہم گفتگو کریں گے. میرا خیال میں نوید چودھری صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو سارا نقشہ میں نے کچھ کھینچنے کی کوشش کی ہے، آپ بھی اس طرح کی بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں ملا کے بہت سی باتیں کرتے ہیں، کچھ رہنمائی کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اس وقت. بہت شکریہ. دیکھیں امیر صاحب، بات بڑی سمپل ہے کہ اسٹیٹ کی ترجیحات کا تعین ہونا ضروری ہے، اور نہیں ہے پتہ ہونا چاہیے. یہ 2 بات جس معاشی کردار میں ہم چکے ہیں، اور جس طرح کی ایک سیاسی افراتفری ملک کے اندر ہے، جس طرح سے عدالت کے معاملات خارجی صورتحال کا شکار ہیں، اب TTP نے اپنے بڑھا دیے ہیں، اس میں ہمیں تو ایک وعدہ لایا نظر آنا چاہیے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہماری جو مختلف ہے وہ بھی سیاسی جماعتوں والی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے کہ تھوڑا سا وقت گزرے گا اور اس کے بعد خود بخود معاملات جو ہیں وہ کسی درست میں چلے جائیں گے. اس حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا کہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح کی جانی چاہیے، جتنے اختیارات ہیں ان کے پاس، جتنی طاقت ہے ان کے پاس، اور جتنی پلاننگ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کام نہیں ہو رہا. اس کی کافی ساری وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے جو PTI کا جذبہ تھا، جب اس کو انہوں نے رول بیک کیا
پہ خود اداروں کے اندر بہت ساری ریزسٹنس ہوئی جو اب بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، لیکن ظاہر قابو کیا جا سکتا ہے۔ محنت تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انتظار کر رہی ہے کہ معاملات اتحاد وقت تک جائیں گے، جانے کے بعد یہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے پورے پاکستان سے وہ جو ہے کمزور ہوتی جائے گی، اس کے بعد پھر چیزیں خود محسوس ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے یہ پالیسی درست نہیں ہے، یہ پالیسی سیاسی جماعتوں نے اختیار کی تھی، خصوصاً 13 جماعتی اتحاد نے جو حکومت میں آیا تھا پی ٹی آئی کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانے کے بعد، تو یہ پالیسی بالکل غیر مناسب ہے۔ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مطلب اگر یہ کیئر سیٹ اپ ہے اور ڈاکٹر صاحب کیسے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آنرشپ اس یہاں ہمیں کو آنرشپ لینے والا نظر نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ ہے اس نے ملک کو اصلاً پچھلے کئی مہینوں سے اور ہم خیال ججوں نے یرغمال میں آیا ہوا ہے اور اس کا ظاہر ہے اس کا بیک لیش بھی آیا، پھر ان کے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد ہو گیا کل، اور عدالتوں نے جو فیصلے دیے بڑے عجیب و غریب قسم کے، پھر جب اسٹیٹ نے دیکھا کہ یہ عدالتی معاملہ اس طرح قانون سے باہر تو اسٹیٹ نے بھی ایکٹ کیا۔ کل پریز صاحب معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کسی بھی کیس میں پکڑنا، اچھا یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا، کسی بھی کیس میں نہیں پکڑنا، یعنی کہ جج جو بادشاہ سے بھی آگے چلے گئے ہیں، بادشاہ والا تصور بھی ختم ہو گیا، چیف مارشل آرٹ ختم ہو گیا، ہر کام میں ان کی مداخلت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے باقی جو ٹیکس دار کے وہ اپنی آنرشپ نہیں لے رہے۔ ٹھیک بات ہے مجاہد بریلوی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی اور ہم سوچتے ہیں کہ حالات خود بخود سیٹل ہو جائیں گے اور اپنا راستہ خود تلاش کر لیں گے، کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیا ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور رحمت خداوندی کا انتظار کریں کہ شاید کوئی ہمارے لیے بہتری ہو؟ کوئی منصوبہ بندی ہمارے کوئی اونرشپ نہیں لے رہا، نوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر یاد دیں برادر عزیز سجاد میر صاحب جی اور میں اور آپ بھی بھٹو صاحب کے سویلین مارشل لا اور ضیاءالحق کے مارشل لا سے گزرے ہیں، لیکن میں ابھی تک 24 گھنٹے پہلے وہ منظر نہیں بھول سکا ہوں جس میں پنجاب کے ایک انتہائی محترم، چاہے اسے کتنا ہی اعتراف کروں، چودھری پرویز الہی کو جس طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے ہیں۔ یہ اس لاہور کی سڑکوں سے اس کا ذمہ دار میں پنجاب کے نگراں پنجاب کو ٹھہراؤں گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب، ایک منٹ، میری پرویز الہی صاحب سے اتنی ہمدردی بھی ہے اور اتنے تعلقات بھی ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ عدالت کی یہ کیس ڈی پی کا تھا، سنگل بینچ نے سنا، کیس کچھ اور تھا، فیصلہ کچھ اور سنا دیا۔ عدالتیں بھی تو ٹھیک بیہیو نہیں کر رہی نا، اگرچہ میری رائے بالکل یہی ہے کہ پرویز الہی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دیکھیں جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ چلے شاید شریف یہ کر رہے ہیں، شریف حکومت کے کہنے پر ہو رہا ہے، ان کی دشمنی ہوگی، لیکن اس کے ذمہ دار نگراں وزیر داخلہ بگٹی بھی ہوں گے، کاکڑ بھی ہوں گے، اور جو پنجاب کی نگراں گورنمنٹ بھی ہوگی، ان کے ہارا ہوں گے۔ دیکھیں جی، آپ گرفتار کریں، آپ لوگوں کو بند کریں، ہیوملیشن کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ یہی ہمارے باپ بھائی بہنوں کے ساتھ کل جب ہوگا، اور ہمارا ہوا ہے، ہم نے بھگتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی انتقام کی اتنی بدترین شکل پر نہ صرف خاموشی بلکہ اس کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے انتہائی شرمناک ہے۔ اور یہ جو 15 دن کے آئی ہوئی نگراں حکومت نے معیشت تو چھوڑی ہے، یہ کچھ نہیں کریں گے، شاید انہیں چھوڑ کے بھاگنا پڑے، لا اینڈ آرڈر بھی چھوڑیے، روز خبریں آ رہی ہیں ہمیں شہادتوں کی اپنے کیئر ٹیکر سے، لیکن انسانی بنیادوں پر میں ایمان مداری کا قطعی ذکر نہیں کروں گا، وہ اس خاتون نے جس طرح کی میں نہیں کروں گا، لیکن چودھری پرویز الہی کے لیے اگر میں آن ریکارڈ یہ بات نہ کہوں میر صاحب، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے زیادہ دیکھا ہے، اگر یہ تو لگتا ہے کوئی ذاتی دشمنی ہو رہی ہے، خاندانی دشمنی ہو رہی ہے، جس طرح گھسیٹا گیا ہے اس واقعے کے بغیر ہم یہ قانونی مشرہ میں نہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہو، نہ عدالتیں، نہ آئین، نہ قانون، نہ پولیس، کوئی جنگل کا قانون مجھے لاہور کی سڑکوں پر کل نظر آیا جس طرح کا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ توقع رکھیں، یہ جو باقی آپ معاملات دیکھ رہے ہیں رتھلیس طریقے سے آئندہ ہونے والا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ کی یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ آپ جو کریں نا الیکشن، کیا انہیں یہ بیوقوف ہیں؟ کیا ایک ہفتے پہلے جب محترم شہباز شریف صاحب جب یہ مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کی بات کر رہے تھے تو ان کے علم میں نہیں تھا؟ فیض صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور ڈائریکشن نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا ہم نے کہاں جانا ہے، اور انتظار میں ہیں کہ حالات خود اپنا راستہ بنا لیں گے
اور خود جب لوگ ہو تو راستہ نکل آتا ہے یہ بات ایسی نہیں کہ ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایکٹیو ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر اس پہ کوئی پارٹی کوئی ادارہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. کیسے بے مہار چھوڑ دیا ہے کہ اونٹ خود قطار میں آ جائے گا؟ یہ ہوتا ہے. میر صاحب دیکھیں سوئے قطار می روم ڈاکہ زمان را کیا ہے جی؟ دیکھیں میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چاہوں گا مجاہد بریلوی صاحب کی بات کو بھی ریسپونڈ کروں اور آپ کے کویشچن کا بھی جواب آ جائے. کویشچن آپ کا کیا ہے؟ ایک نوحہ گری ہے کہ، اور وہی بات نوید چودھری نے بھی کی کہ کوئی اون نہیں کر رہا. میں مجاہد بریلوی صاحب کو یہ کہوں گا کہ لاہور کی سڑکوں پہ جنگل کا قانون نہیں ہے. سڑکوں پہ جنگل کا قانون اس وقت نمودار ہوتا ہے جب عدالتوں کے اندر سنی انسنی کی جاتی ہے. سڑکوں پہ قانون اس وقت بے قابو ہوتا ہے جب عدالتیں من مانی پہ آ جاتی ہیں. سڑکوں پہ جنگل کا قانون اس وقت ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں عنان اقتدار ہو اور وہ اقتدار والے نرگسیت پسندی پہ آگے ہوں اور وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہوں. آخری بات، سڑکوں پہ جو یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتا ہے جب پراپر اپوزیشن نہ ہو. میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نگرانوں کا میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ عرض کی تھی کہ یہ نگرانوں کے بس کا روگ نہیں ہے. ایک بات اور جس کا ریسپونڈ کرنا ہے مجھے مجاہد بریلوی صاحب کو. اور میر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں نون لیگ کا ووٹر نہیں ہوں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ نون لیگ کی حکومت شریفوں کی حکومت، پچھلی حکومت شریفوں کی حکومت نہیں تھی. وہ حکومت ایک اتحادی حکومت تھی. اگر شرفا کا نام دیا تو وہ بھی آصف علی زرداری نے دیا جو آج خود بھی مہنگائی کے احتجاج کے لیے سرگرم عمل ہے. یہ ایک عجیب بات ہے. کیوں آئی حکومت؟ پہلی بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کو پراپرلی مانا ہی نہ گیا. سپریم کورٹ کو پراپرلی مانا ہی نہ گیا. سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈ ہو گئی. اب جب سب ڈویژنز ہر جگہ ڈویژن ہو جائیں، ہر ادارے میں ڈویژن ہو جائیں، سیاستدان اون نہ کریں، ادارے، میں سیولین اداروں کی بات کرتا ہوں، سیولین ادارے اون نہ کریں، تو پھر یہی ہوتا ہے جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہوا. اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی وہی ہوا. جنگل کا قانون نہیں ہوا، نیوٹن کا تیسرا قانون ہوا. ایک وقت وہ بھی تھا جب 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات کا علم تھا. وہ ایک صاحب علم سیاستدان ہے چودھری پرویز الہی، وہ بھی ڈٹ گئے تھے. پولیس وہ بھی منگواتے تھے. تو اس وقت اگر ایک سیاستدان یا یعنی سیاستدان کو ایک پارٹی سمجھا جائے، صرف ان پہ ڈالا جائے، تو ایسا نہیں ہے. ہماری عدالتوں کا شرازہ بکھر گیا اندر سے. دیکھیے کل منصور شاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح، منصور شاہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو آپ عدالت اور پارلیمنٹ کو آمنے سامنے کیوں لاتے ہیں؟ نیب کا قانون بھلے ہی کچھ بھی صحیح. یہ سپریم کورٹ کی، وہ جنگل کا قانون کی بات کی نا مجاہد بریلوی صاحب نے، یہ سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ منصور علی شاہ کچھ کہتے ہیں اور پورے دڑلے سے، بھلے ہی مجھ پہ کنٹیمپٹی لگ جائے، بڑے دڑلے سے جو چیف جسٹس ہیں وہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے ڈیئر میر صاحب اور مجاہد بریلوی صاحب اور میرے بھائی نوید چودھری، یہاں تاند نہیں تانی بگڑ گئی ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں بگڑی ہوں نے نگران حکومتیں ٹھیک ہی نہیں کر سکتی. یہ سب کیا دوبارہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. مجاہد بریلوی صاحب لائن پہ ہے. مجاہد بریلوی صاحب، بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ جتنی میرا بھی رابطہ اور محبت ہے وہ سب کے سامنے ہے اور مجھے بھی بہت دکھ ہوا ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ عدالتیں ہماری قانون کے مطابق کیوں نہیں چلتی؟ جب عدالتیں قانون کے مطابق نہیں چلیں گی تو جنگل کا یہ کیس جو ان کے پاس تھا یہ سنگل بینچ کا تھا ہی نہیں، اور کیس ان کے بارے میں تھا نہیں، وہ تو ڈی بی نے سننا تھا. یہ شاید کنٹیمپٹ کا کیس تھا جس پہ انہوں نے سارا یہ لمبا فیصلہ سنا دیا. اس پہ بنا وہ بھی چڑ جاتے ہیں، دوسری پارٹی بھی. اور اگر آپ وہ میں اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی زیادتی ہوئی تو زیادتی گنی جائے گی. ان کو اٹک جیل میں لے جایا گیا، ریئیکشن کے طور پر لے جایا گیا. تو عدالتوں کے فیصلوں کے ریئیکشن کے طور پر یہ ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن عدالتیں کیوں بیہیو نہیں کر رہی ہمارے ہاں؟ جی مجاہد بریلوی صاحب، میں آپ سے بات کر رہا تھا. جی دوبارہ کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آخر عدالتوں کے بارے میں ہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ
بھی قانون کے مطابق نہیں چل رہی. اس کی پوری تفصیل میں نے عرض کی ہے, لیکن وہ چھوڑ دیجئے, پرویز رائی کو بھی چھوڑ دیجئے, اور یقیناً ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب بتائیے ہم نے کرنا کیا, چلنا کیسے آگے؟ عدالتیں بھی بیہیو. کیا جو نئے ہمارے دوست کاکڑ صاحب بنے ہیں, میں نے عرصے سے جانتا ہوں, اور سراج بخاری صاحب کو جانتا ہوں جو بہت ذاتی کا شکار ہوئے, اور یہ جو تمام افسران تھے یہ ماضی میں تحریک انصاف کے دور میں شکار ہوئے, ان کے یا ہماری سو کالڈ ہیومن رائٹ کمیشن اور پتہ نہیں لبرل اور ڈیموکریٹ آپ کے ہیں, یہ بھی پک اینڈ چوائس کریں. صاحب ہم اور آپ اس قبیلے سے ہیں, اس کو آپ کو علم ہے کہ میں کبھی نہ ذوالفقار علی بھٹو, نہ بلوچ, نہ فنا, ایک پرانے جو روایتی لوگ ہوتے تھے, جو میڈیا کے لوگ عثمانی اور آپ پرانی لوگوں کی روایت کے لوگ ہوتے تھے, وہ صحیح بات جو جائز دیکھتے تھے اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے تھے, بڑا سخت ہوتا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے لبرل لوگوں کا, آپ کا ہیومن رائٹس لوگوں کا, آپ کے میڈیا کے آپ تقسیم ہو گئے, فلاں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس کی مذمت سب کو کرنی چاہیے تھی, کرنی چاہیے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں, اور اب میں ذمہ داری بالکل ان پہ ڈالوں گا جو 14 دن آئے ہوئے ہیں, جو نگراں والے بیٹھے ہیں, کہ یہ ٹی وی نہیں دیکھتے, کیا ان کے مشیر عظیم نہیں بتاتے, یہ بزرگ بھی نہیں کہوں گا, سیاسی رہنما بھی کہوں گا کہ کہیں اس طرح کی ذاتی لاہور کی سڑکوں پہ وہ کیمرہ اسکرین کر رہا ہوں, اس پہ خاموش رہیں میر صاحب. ہم کسی پہ کیوں ڈالیں, ہم تو اپنے پہ ڈال رہے ہیں, میں اپنے پہ ڈال رہا ہوں. جہاں تک ہم گر گئے یہاں پہ سیاست میں, یہ جو آج آپ کے ایک صحافی انفارمیشن منسٹر بنے ہوئے ہیں نا پنجاب کے, بڑا اپنا ہر وقت یہ لوگ اپنے آزادی دعوت اور اپنے آبا و اجداد کے آبا کا بڑا ذکر کرتے ہیں. ہمیں تو فخر کرنے کے بجائے شرم آنی چاہیے. میں تو بڑا شرمندہ ہوں آج. اب چلیے آپ کی بات آ گئی, اب میرا خیال میں مجھے ایک وقفہ لینے دیجیے, وقفے کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مسئلے کا حل تو ڈھونڈیں. ایک آدھ مسئلے پر اگر ہم اٹک گئے تو شاید ہم وہی جو بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی ہے جو ہمیں ڈائریکشن دے, ہم اس ڈائریکشن کے مطابق آگے بڑھ سکیں. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام, کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈائریکشن ملے, اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کسی کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں. جو ملک چلانا چاہتے ہیں وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ حالات سازگار ہوں گے اور ان کے لیے کوئی رستہ نکل آئے گا. کیا اس طرح ملک چل سکتے ہیں؟ نبی چودھری صاحب, کیا کوئی سچ مچ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی نقشہ نہیں ہے, اور کیا سچ مچ ہم اس طرح چلتے رہیں گے رڈر لیس؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ ہمارے اس کے والے سے 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے شو کے اندر وہ تمام راستے بتائے جن کے ذریعے پچھلے دنوں چینی کی سمگلنگ جاری تھی. 2 سندھ سے تھے وہ راستے, 1 پنجاب سے, اور کیسے جا رہی تھی, اور اس کے بعد افغانستان سے کوڈ ہوتی تھی, پھر ڈالر بھی نہیں آتے تھے. اس طرح گندم کا بران کیسے پیدا کرتی جا رہی. اس طرح یہ کون سی بڑی سائنس کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے پاکستان میں, اس کو کتنا بڑا کام ہے. ہم نے دہشت گردی کے ساتھ جنگ بھی ایک مرتبہ جیت لی تھی. یہ کیا معاملہ ہے؟ مسائل تو اچھا کارٹنز کے لیے جو ہم 17.2 سبسڈی ہر سال دے رہے ہیں, وہ راستہ نہیں, لیکن ہماری حالت یہ ہے اسٹیٹ کی کہ کورونا کے موقع پر جو $3 ہمیں ملے امداد کے لیے, وہ ہم نے انٹرسٹ فری لون دے دیا کارٹرز کو. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیختی رہ گئی کہ بھائی ڈیٹیل اور نام تو ان کے دے دو, کسی نے نام بھی نہیں دیے. مطلب جو انہوں نے کہا یہ قومی مفاد میں نہیں ہے, تو یہ قومی مفاد رہتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو ادارے اپنی لمٹ سے باہر نکل رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک عدم استحکام کا سبب پیدا کر رہے ہیں, یہ سب کے سامنے ہے نا, ان کو کس نے روکنا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, بطور طالب علم میں سمجھتا ہوں ٹریڈ کرنے کے بعد عمر طیب اندیال صاحب اور ہم خیال ججوں کے سپریم کورٹ میں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں. اس کے بعد ان کی ساس کی آڈیو بھی آ گئی, یعنی کہ وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. اچھا 9 مئی کے بعد انہوں نے بھی کہہ دیا, یعنی کہ شاباش دے دی. ایک آدمی سب تک پارٹی بنا ہوا ہے تو سیاسی جماعتوں نے اسے کیسے ڈیل کر سکتی ہے نا. مجاہد صاحب کا پلان یہ تھا 9 مئی کو کامیاب کرانے کے لیے کہ 10 کو گٹو سوئی اور 3-4 دن کے بعد 2 دن کے بعد نہر کر دینا کو پرائم منسٹر کو 4 وزراء کو. مولانا فضل دھرنا لے کر گئے مجاہد صاحب آگے, بیٹھک ڈال دیا انہوں نے. اتنی ان میں اندر دلیری ہے کہ انہوں نے ویٹ کیا کہ پارلیمنٹ کی مدت ختم ہو تو پھر میں کوئی فیصلے سناؤں. یہ جو فلاں ریویو اینڈ ججمنٹ غیر آئینی ہے, یہ میں نیب کی طرح میم کو بیٹھا ہوں. اتنی دلیری ہے ان میں, تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کون سا مشکل ہے. تو یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ جو جج ہیں یہ کون سی عدالت ہے کہ کسی بھی کیس میں نہیں پکڑنا؟ باپ کا راج ہے یار تمہارے، تم کس بات کے جج ہو؟ بھائی جو جرم کرے گا پکڑا جائے گا. شیری مظاہرے کی صاحبزادی جو ہیں بچی ہیں، ہماری بھی بیٹی ہیں، لیکن جب آپ عدالت کے اندر آ کر وہی نعرہ لگاؤ گی، عدالت کے ہاتھ میرا داری میں جلسے میں وہی نعرہ لگاؤ گی، میں آنا اس میں کون سی لڑکی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو گجرات کے چودھریوں نے اس طرح کوئی ایسا جو نہیں لگواتا جس طرح انہوں نے ہائی کورٹ میں جج بھرتی کرائی ہوئی سپریم کورٹ میں، وہ گھرال صاحب کیا کرتے ہیں کیمرے میں بیٹھ کر مانتے دے رہے ہیں یار. یہ ججوں کی چانڈی سب سے پہلے ضروری اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے قطعی طور پر مشکل نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح کے بندے چاہیے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات کوئی جج آ گیا، کوئی ایسا جج آ گیا جو آئین اور قانون کو چلنے کا بالکل اسٹرکٹ ہوا تو پھر ہمارے لیے بھی مشکل ہوگی. وہ جی کو دانا ڈال کے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے. اگر آج مارشل لگ جائے میں بتا دیتا ہوں خدا نہ خاصہ، تو کام تو ہم خیال ججوں نے فوج کے. آپ کا خیال ہے کہ قاضی فیضی صاحب یا منصور علی شاہ صاحب یا سید فریدی صاحب یا مفخر صاحب یا جسٹس رئیس صاحب، یہ تو انہوں نے کام آنا نا. تو المیہ یہ ہے کہ جہاں پیدا ہو رہی ہے اس کو روکنا پڑے گا. ایک قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ساری حدیں کراس کر رہا ہے. ٹھیک اپنے خلاف کیس کو تو آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. جب انہی عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ملک کے اندر بدترین سیاسی اور معاشی افراتفری پھیلی ہے. یہ چینی کا جو بحران ہے، آپ دیکھیں لاہوری کورٹ کی کس جگہ نے 3 دفعہ اسٹے دی ہے. جو جس طرح سے اسمگلنگ روکنے کے لیے پابندی لگائی جاتی رہی اسی طرح سے اسٹے آتے رہے. ایف بی آر کے کتنے اسٹے کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، کتنے ارب روپے کے ہیں. مطلب تماشا ملک کو بنایا ہوا ہے ججوں نے. آپ دیکھیں اب مسئلہ یعنی کہ اس پورے کرائسس میں بہت بڑا کردار ہے جو عدلیہ ادا کر سکتی ہے اور ادا کرتی رہی ہے، اور اب کوئی رستہ ملنا ہے تو عدالتی طور پر کوئی ڈائریکشن اگر متعین ہوتی ہے. اب لوگوں کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے اور شاید عدلیہ کا مزاج بدلے. اس مزاج کے بدلنے کے ساتھ ہی ہمارے بہت سارے معاملات زیادہ درست طور پر آگے بڑھیں. کیوں مجاہد بریلوی صاحب، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ میر صاحب ایک تو یہ کہ پچھلے چیف جسٹس صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے احکامات کو پابندی کی گئی. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہی پارلیمنٹ اور سینٹ فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی بلوں کی. انہوں نے آخر میں یہ جو خاص طور پر میں ذکر کروں گا 72 ایک تو فوجی عدالتوں کا کہ دوسرے آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ 2 بل کس نے پاس کیے؟ پارلیمنٹ نے. اور پارلیمنٹ نے بات کر کے یہ کہا کہ جناب، اور خاص طور پر جو الیکشن ترامیم بل 2017 کو پاس کیا کہ صدر کی مشاورت کے بغیر ہم یہ اختیار دیتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو وہ الیکشن تعین کرے. اب آپ کے سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے بھیا، اب آپ نے سپریم کورٹ کا اس وقت کہنا مانا 14 مئی والا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز وہ سپریم کورٹ ہی کو یہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں وہ 3 جج ہم خیال جج ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں فیصلہ دیتے ہیں. اور سپریم کورٹ کو اگر بنانا ہے تو اس کا بینچ کا فیصلہ بھی ایک آدمی کو بینچ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، 3 بندوں کو بیٹھ کے کرنا چاہیے ساری باتیں. اور یہ کہ فل کورٹ کبھی بیٹھ کے سپریم کورٹ رہ گئے نا، دیکھ لیں گے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں. جنہیں 12 دن کی بات ہے نا، قاضی عیسیٰ صاحب آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے کیسے یہ الیکشن کراتے ہیں 90 دن میں. نہیں 90 دن میں آپ کا آئین قانون کہتا ہے نا. اور اگر الیکشن کمیشن نہیں مانتا تو سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے نا آپ. نہیں دیکھیں کیا فیصلہ دیں گے، کیا کرا سکیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا آئینی ہے، اور اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ مردم شماری ہو گئی ہے تو مردم شماری کے تحت نئی کانسٹیٹوئنسی جو بنانا ہے وہ بھی آئینی مسئلہ ہے، وہ بھی کوئی غیر قانونی مسئلہ تو نہیں ہے نا جی. مئی میں مردم شماری مکمل ہو گئی تھی، اس وقت اگر کرتے آج پروسیس ہو جاتا. آپ تو 5 اگست کو اعلان کر رہے ہیں کہ نئی مردم شماری نئی حلقہ بندی کے ذریعے ہوگا، اور ساتھ میں اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ آپ کی پیپلز پارٹی نے بھی سائن کیا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا ورنہ ایم کیو کھا جاتی انہیں. آج ان کو حق حاصل نہیں ہے چیف منسٹر پیپلز پارٹی کو، جس کے مراد علی شاہ بیٹھے تھے، جنہوں نے کابینہ نے دستخط کیے، جنہوں نے بل پاس کیا. اور آپ کیسے جائیں گے سپریم کورٹ کے پاس؟ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالا دست ہے. ہم ججز کی تقرریوں میں وہ کریں گے، اس کا طے کرے گا کون ہوگا. تو آپ نے خود اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے. اب نہ سپریم کورٹ بچائے گا نہ آپ کو الیکشن کمیشن بچائے گا، خدا بچائے گا، خدا بچائے گا. کیوں جی پروفیسر صاحب، کیا یہ تو لگتا ہے خدا بچائے گا والی بات ہوگی؟ دیکھیں میر صاحب، ماننے پڑیں گے. 2017 سے لے کے آج کے دن تک
یعنی اگر میں دوسرے لفظوں میں کہوں، پاناما کیس سے لے کے آج کے دن تک پاکستان میں مقتدر راج ہے۔ اب اس راج کو سمپلی انہیں مان لینا چاہیے، اور اگر ان کے پاس قوت ہے، اگر کیا ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایک قوت ہے، تمام سیاستدانوں کو بٹھائیں، ججز کو بھی بٹھائیں۔ دیکھیں ہم سارے آئین کی تو بات کرتے ہیں، 254 بھی آئین ہی کا ہی مسئلہ تھا نا جی، کہ اگر الیکشن دیر ہوتے ہیں یا کوئی بھی معینہ مدت دی ہے کام کی آئین میں نہیں ہوتا تو دن بڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ کام ہوگا۔ یہ 254 کی بات کیوں کی اس وقت کی حکومت نے جو نگران سے پہلے تھی، کہ الیکشن ممکن نہیں تھے۔ الیکشن ممکن کیوں نہیں تھے؟ ان عدالتوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی اسمبلیاں کس نیت کے تحت توڑی جا رہی ہیں۔ کے پی کی جس دن وہاں کے پچھلی حکومت کے پی ٹی آئی کی حکومت کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی تھی، تب سے ہم پٹری پہ واپس ہی نہیں آئے۔ کبھی اس کو سوچئے گا، سیاست جمہوریت ٹھیک ہو تو معیشت ٹھیک ہوتی ہے، اس پہ کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ اور وہ ڈیپٹی سپیکر جس کو عدالتوں نے سٹے دیا ہوا ہے، 2 نہیں 4 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 40-50 ہزار کی اس کے ووٹ غلط تھے، تو اب آئین عدالتیں کہاں جائیں گی؟ میں اگر بحثیت نعیم مسعود قرض کروں کہ اگر جو صورتحال بندیال صاحب کو نظر آئی تھی، بندیال صاحب ریاست کی خاطر جس ریاست نے انہیں سر کا تاج بنایا تھا، وہ بار بار بضد تھے کہ ہم فلاں 3 ججز ہی کیس سنیں گے، وہ کیپٹن ہوتے ہوئے ریزائن کر جاتے، کہتے ہیں جی لائیے چیف جسٹس، میں نہیں بیٹھتا کیونکہ بس یہ جج تو میں بیٹھوں نہیں، گا۔ وہ بینچ بڑا بنا دیتے، وہ بینچ، میں یہ کہتا ہوں نا اگر انہیں بہت اس میں تھا تو وہ جا دیکھیں سر کس ملک میں، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں 2-3 دفعہ ایسا ہوا۔ پہلی بات تو یہ سپریم کورٹ کو صرف ڈیفائن کرنا ہوتا ہے قانون کو، اس کو کوئی ایگزیکٹو آرڈرز نہیں دیے جانے چاہیے، نہ اسے دینے چاہیے۔ امریکہ میں بھی ایسا ہوا، ملائیشیا میں بھی ایک دفعہ پرابلم آئی تھی غالباً 2002 میں مہاتیر محمد کے دور میں، تو پھر ججوں کو اسی طرح ایک لحاظ سے ریکویسٹ ہی کی گئی کہ بھائی ذرا ٹھہریے، جس طرح اب مئی والے الیکشن کا نہیں مانا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب عام ادارے، پچھلے دنوں کیا ہوا، پی ٹی آئی کی حکومت میں پروفیسر بھی، جیل کا سپرڈنٹ بھی، تھانے دار بھی، پٹواری بھی بالکل پی ٹی آئی ہو گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، اداروں کو جس طرح تباہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا گیا، اور جس طرح آئی ایم ایف سے وعدہ کر کے منحرف ہوئے، اور یہ 2019 میں ہی یہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ چڑھ گیا، اور جس طرح وہ بعد میں نہ آئین مانتے نہ کوئی اور چیز مانتے۔ دیکھیے یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے ہمارے ہاں مہنگائی ضرور ہے، پیٹرول کی مہنگائی عالمی سطح پہ ہونے کی وجہ سے ضرور ہے، ایک ہماری حکومتوں کا قصور ہے، اس میں سب پارٹیاں آتی ہیں، وہ ہے کہ آپ کا اگر 380 بلین کا سالانہ نقصان ہوتا ہے وابڈا کا بجلی کا، تو اس میں 180 تو بنو، اور یعنی یہ 380 کا آدھا بنو اور پشاور جہاں پر مہاتما کی حکومت رہی، جہاں پر بڑے دینداروں کی حکومت رہی، 180 تو ان کا ہے۔ بھائی میں نے بات یہاں سے شروع کی، میں بات ختم کرتا ہوں کہ مقتدر راج میں کم از کم یہ جو بجلی چور ہیں وہ نعیم مسعود ہو یا میر صاحب ہو، انہیں تو روک کے دکھائیں، مقتدر کے پاس بلکہ ہمارے ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا۔ کل نعیم میر صاحب نے یہاں کہا کہ ان کے ہاتھ میٹر کاٹنے کے بجائے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، چوروں کے، بجلی چوروں کے۔ بہرحال ایک لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں، پاکستان کے لیے کوئی رستہ تلاش کرتے ہیں، شاید ہم ڈھونڈ لیں اگر کوئی اور نہیں ڈھونڈ پا رہا۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم کوشش کر رہے ہیں صاحب کو رستہ تلاش کریں، کیونکہ خیال یہ ہے کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے، کمال ڈرائیور نہ انجن کی خوبی، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے، وہ بسوں پہ لکھا ہوتا تھا نا، تو لگتا ہے اس وقت یہی صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی کسی کو ہم نے کیا کرنا، نیکسٹ سٹیپ کیا آنا ہے، باہر سے امداد آنی تو کیسے آنی ہے، باہر کے ملک کیا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی سوچنا پڑ رہا ہے، وہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، اپنے ملک کے اندر کے حالات بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اداروں کے اندر تو کوئی رفت پیدا نہیں ہوتی،
عدلیہ میں ہوئی ہے صاف نظر آتی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں وہ جو اتنے ڈیوائڈ ہو چکے ہیں, ان کو کہتے ہیں کٹھی قوت بنا کر ملک کو اس صورتحال سے نکالیں. ساری باتیں جو ہمارے سامنے ہیں. نوید چودھری صاحب پھر کوئی رستہ کوئی نظر آتا ہے آپ کو, کوئی راہ راست جس پہ صراط مستقیم کوئی نظر آتا ہے؟ جی میں نے جیسے کہ اگر ہمیں اپنے مسائل کا علم ہے اور بخوبی علم ہے, بالکل صحیح کے بارے میں ہمارے تخمینے ہیں, تو راستہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, بالکل پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے کہا, بالکل میں اس بات کا حامی ہوں کہ پہلی سٹیج پر آپ کم از کم چلیں, بجلی چوری تو روکیں نا. اگر ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے, عالمی مارکیٹ میں تیل کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ تو پیمنٹ اسی سفر میں کرنی ہے, لیکن جو ہمارے اندر معاملات ہیں ان کو کس نے روکنا ہے؟ یہاں اتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں, ہم صرف چھوٹی سی آپ کو لاہور میں مثال دیتے ہیں, فیروز پور روڈ پر جو ماربل کی مارکیٹ ہے, اس کے جتنے یہاں پر آنرز ہیں سب نے کینیڈا کی نیشنلٹی بھی لے لی ہے, وہاں بھی کاروبار ہے, یہاں بھی کاروبار ہے ماشاءاللہ. آپ مجھے اس مارکیٹ کا جو ٹیکس ہے وہ بتا دیں کتنا. ایسے تاجروں کو ہڑتال کرنے کا کیا حق ہے جنہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ شام 8 بجے دکانیں بند کر دیں یا مغرب بند کر دیں تاکہ انرجی بچائی جا سکے. ٹیکس وہ نہیں دیتے, ریاست کو وہ نہیں مانتے. ٹھیک کیا ریاست زور نہیں ہے؟ ریاست جو کرتی ہے وہ تو کر لیتی ہے. جوڈیشری کے اندر معاف کیجیے گا بہت زیادہ. جنرل شجاع پاشا کے دور سے جب پروجیکٹ شروع کیا گیا نیا پاکستان, تو جج بھی اسی ترتیب سے رکھے گئے. وہ گند بہت زیادہ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا, اور کئی کیسے کام بھی کیے جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ گہرے بحران میں دھنس گیا. تو ان ججوں کو بھی آپ کو سیٹل کرنا پڑے گا نا, انہیں بلائیں, ان کا نظام بنائیں. یہ کیا کہ فلان چیمبر کا جو وکیل ہے وہ جناب وہ ہے, وہ گجرات گریڈ سے ہے وہ ہے. حالت یہ ہے کہ ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں پرانے ججوں کو, تھے بھی. ملک قیوم صاحب کی اور جسٹس راشد عزیز کی جو ایک آڈیو کال پکڑی گئی, انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا. یہاں چیف جسٹس یہ ہر چیز پکڑی جا چکی ہے اور جم کے بیٹھے ہوئے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ خبر ہے اور آپ کو 9 مئی کے واقعات میں ان کا باقاعدہ ایک نام آ رہا ہے, اور آگے جا کے پتہ لگے گا چند دن کے بعد. تو فوراً کری ہوئی ہے. ہم کیا جج جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جسٹس ملیب صاحب کیا ہے, جسٹس غالب صاحب کیا ہے, کہاں سے معاملات ہے, کیسے نگرانی ہوتی رہی, کس طرح قانون کا کچومر نکالا گیا, آئین کا کچومر نکالا گیا. مطلب یا تو یہ ہے کہ پاکستان میں سینیٹ فیصلے کر لے کہ اس نے بھی حکومت کرنی ہے, عدلیہ نے بھی پوری اس کے برابر ہی حکومت کرنی ہے, اس کے ساتھ کوئی تیسرا بھی کھڑا کاٹ بھی کرنی ہے, تو ہم جو ہے گردنیں جھکا دیتے ہیں. بھائی ہمیں غلامی کرانی ہے تو ایک ہی کراؤ, تماشا بنایا ہوا. یعنی اگر آپ سے قابو نہیں آ رہے, جی ٹھیک بات, اور سیاسی جماعتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے. ٹھیک بات. مجاہد بریلوی صاحب دیکھیں, سیاسی جماعتوں کے اوپر چل گیا کیا صورتحال ہے. عدل کا کوئی نظام قائم نہیں ہے ہمارے ہاں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. یہ صاف نظر آتا ہے کہ ہم معاشی طور پر بالکل اس کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں جس پر ہم نے فوری اقدام نہ کیا تو ملک بڑی مشکل میں پھنس جائے گا. میں یہ نہیں کہتا خدا حاکم بدہن کہ تباہ ہو جائے گا, میں یہ کہتا ہوں بہت مشکل میں پھنس جائے گا. کوئی راستہ تو دکھائے نا جی. باقی ہم ہیومن رائٹس کی بات کر لیتے ہیں, لوگوں کی بات کر لیتے ہیں, ہمدردیاں جتا دیتے ہیں, بہت سی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, سب کرتے ہیں, لیکن ملک کے لیے تو کوئی راستہ بتائیں نا کیا ہے. ایک تو خیر وہ 16 ماہ ہو گئے, گورنمنٹ ختم ہو گئی, مقافات عمل ہے, نااہل ہو گئے, جیل چلے گئے, 10,000 کارکن بند ہیں. اب مرے پہ 100 در رہے, کب تک پی ٹی آئی کو کرتے رہیں گے, بارود سرنگے بچھا گیا. میں تو ریسنٹ ایک ویل پلان طریقے سے جو پچھلے 1 مہینے سے اس پارلیمان سے کرایا گیا, اس پر نظر کیوں نہیں جاتی. اور یہ بنیادی وہ تو مجاہد بریلوی صاحب وہ تو ہو گیا نہیں مجاہد بریلوی صاحب وہ تو ہو گیا. پچھلے 6 مہینے میں جو عدالتوں نے کیا وہ بھی ہو گیا, لیکن میں کہتا ہوں راستہ آگے کا کیا ہے, آگے کا راستہ کیا ہے. پارلیمان نے کیا کیا, پارلیمان نے 3 بڑے اقدامات. آپ کے دوست حفیظ اللہ نیازی کو ان کے بیٹے سے نہیں ملنے دیا گیا. آپ کہہ رہے تھے نا ہم نے ملٹری کورٹ بنائی ہے, ملاقات کی اجازت ہوگی, ایسا ہے یا نہیں ہوا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ملٹری عدالتوں کے بعد آپ اپنے بیٹے سے نہیں مل سکتے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آپ نے دوسرا عدالتیں کام کری. 2 تو پارلیمان سے یہ کام کرایا. وہ بیچارے رضا ربانی کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو رہتے ہیں, بل بھی پاس کرتے ہیں, آنسو بھی آتے رہتے ہیں. تیسرے آپ نے, میں نے کہا جو الیکشن کا کرا, جو اگر آج آپ 12 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے تو 60 دن میں الیکشن کرانے پہ یہ مجبور تھے.
آپ نے 90 دن کرا کہ آپ کی بدنیتی تھی ان پارٹیوں کی, یہ فیس نہیں کرنا چاہتے تھے. اب کیا کریں بھائی, میں یہ تو آپ سب جب رونا رو رہے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا, انہوں نے کیا, آپ کریں کیا, یہ رستہ تو بتاؤ نا کوئی. کیونکہ 6 مہینے میں نہیں جا رہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا. اچھا آپ کہتے ہیں نا یہ 6 مہینے میں نہیں جا رہے. وہ چودھری اعتراض کہہ رہے تھے کہ جناب وہ مارچ میں آ جائیں گے سینٹ کے الیکشن. میں نے کہا شریف الدین پیرزادہ کی روح موجود ہے, نظریہ ضرورت موجود ہے, مارچ کو بھی گزار لیں گے یہ. تو مطلب آپ کو کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. پروفیسر صاحب آپ کیا آپ کہیں گے, کوئی لاسٹ ورڈ آپ کی کچھ رہنمائی کریں. مجاہد بریلوی صاحب تو بہت تپے ہوئے ہیں. دیکھیں سر بات پھر وہی ہے, پہلے تو میں ایک عرض کر دوں پھر وہ طریقہ بھی بتاتا ہوں. عرض یہ ہے کہ انارکی اتنی پھیل چکی ہے, اب صرف مقتدر نہیں, لوگ کہتے ہیں سرکاری ملازم عیاشیاں کرتے ہیں, یعنی عام آدمی اور سرکاری ملازم میں تفریق آ گئی ہے. اب ان سب چیزوں کو سمیٹنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سیاسی جماعتیں, ان کے سربراہان اور یہ نگران حکومت, اس کے علاوہ عدلیہ کو بھی بٹھائیں. اپنی ریاست کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا, ہر چیز آئین نہیں بتاتا, کچھ چیزیں ضرورتیں بھی بتایا کرتی ہیں. چلیے ہم مان لیتے ہیں نظریہ ضرورت بھی بتایا کرتا ہے. ہمیں سب کو, آرمی کو, عدلیہ کو اور تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے, اور پورا سچ نگران حکومت کا بولنا فرض ہے. ہم قوم ہیں, اس وقت پوری قوم امتحان میں ہے, صرف جمہوریت یا صرف فوج یا صرف عدلیہ نہیں, پورا پاکستان اور پاکستان کا ہر فرد امتحان میں ہے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک دفعہ سر جوڑ لیجئے. کچھ نہیں ہوتا, مہنگائی ہے, 6 ماہ چلے گی, سال چلے گی, الیکشن کو اپنے وقت پہ آنے دیجئے, اور انہیں چاہیے کہ الیکشن کرائیں, جس کو پھر الیکشن دیں, لیکن اس کے بعد بھی قوم کو جنگ و جدل کی طرح الیکشن نہیں لڑنا. قوم کو بناؤ کے لیے الیکشن لڑنا ہے, بناؤ کے لیے سیاست کرنی ہے, اور اس کے علاوہ ان دنوں اور ہمارے پاس کوئی چارہ نظر نہیں آتا. ٹھیک بات جی. جو خلاصہ نکلا گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو سٹیک ہولڈر کو مل بیٹھ کر رستہ تلاش کرنا چاہیے. دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ملک کو آگے لے کے جانا کوئی نگران لوگوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں ایک مستقل حکومت چاہیے, اور مستقل حکومت کے لیے وقت پر جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرانا بہت ضروری ہے. الیکشن ہوں گے, الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی اس حکومت کو بھی وہ کنسنسس کے ساتھ آئے, ایک صاف اور شفاف انتخابات کے ذریعے آئے, اور وہی ملک کے لیے ایک رستے کا تعین کرے آگے لے کے جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا اف ہے کہ ایسی حکومت آ سکے گی, کیا ایسے انتخابات ہو سکیں گے, کیا ان انتخابات کے بعد کچھ سکون پیدا ہو سکے گا, یکسوئی آ سکے گی, قوم ایک ہو سکے گی, اس میں جو ڈویژن ہوئی ہے وہ ختم ہو سکے گی. یہ بہت بڑا اف ہے. اور لوگ کہتے ہیں الیکشن نہ ہوں گے تو پرابلم ہے, ہوں گے تو بھی پرابلم ہے. مجھے نہیں پتہ, ہمیں رستہ تلاش کرنا پڑے گا, اس رستے سے چل کر ہی ہم اپنی منزل کو پا سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.